بسم اللہ الرحمن الرحیم البحث الرابع، چوتھی بحث. کون سی چوتھی بحث؟ فی القیاس، قیاس کے بارے میں. فصل القیاس حجت من حجج الشرع، قیاس حجت ہے شرعی حجتوں میں سے. سمجھ گئے نا؟ اب تک کی تین حجتیں پڑھے اپن. کون سی تھی؟ کتاب اللہ، سنت اور اجماع. اب یہ حجت شرعیہ ہے. بہت سارے لوگ قیاس کی حجت کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ قائل ہیں اور رہنا چاہیے، مگر اس کے چارہ نہیں. کب ہے یہ؟ عند انعدام ما فوقه من الدلیل، اس کے اوپر والی نہ ہونے کے وقت. عندہ مانے وقت، انعدام نہ ہونا، ما فوقه من الدلیل اس پر جو اس سے اوپر ہے دلیل میں سے. لفظی ترجمہ فی الحادثۃ، کسی بھی پیش آنے والے معاملے میں. وقد ورد فی ذلک الاخبار والآثار، اور قیاس کے بارے میں اخبار اور آثار وارد ہوئے. اخبار بول کر حدیث مراد ہے، آثار بول کر آثار صحابہ مراد ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اثر نقش کے معنی میں ہے، یہاں آثار کہہ کر صحابہ کے آثار مراد ہیں. وقال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معاذ بن جبل سے. کیا فرمایا؟ حین بعثہ الی الیمن، جبکہ آپ نے ان کو یمن کی طرف بھیجا. قال، ان سے پوچھا، بما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم کس سے فیصلہ کرو گے؟ معاذ سے کیا پوچھا؟ تم کس سے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بکتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. قال فإن لم تجد، تو اگر تم نہ پاؤ. قال بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی سنت سے کروں گا. قال فإن لم تجد، اگر تم نہ پاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ اجماع نے کہا. اجتہد برأیی، کیونکہ اس وقت اجماع ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا نا بھائی. اجتہد برأیی، جی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. فصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویب کی. تصویب کا مطلب ہوتا ہے ان کو صحیح قرار دینا، ٹھیک ہے کہنا. فقال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ علی ما یحب ویرضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے اللہ کے رسول کو توفیق دی ہے. اللہ کے رسول کا رسول کون ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کون ہیں یہاں پر؟ معاذ بن جبل ہیں. اسی وجہ سے رسول فرمایا. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاصد، نمائندہ. علی ما یحب ویرضی، اس پر جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہے. ورویہ، بیٹھو ابھی. ورویہ، اور روایت کیا گیا ہے، ان امرأۃ خثعمیۃ اتت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت ہے ان نے پڑھنا، ان امرأۃ خثعمیۃ، خثعمی ایک خاتون تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقالت، انہوں نے کہا، ان ابی کان شیخا کبیرا، میرے ابا بہت بوڑھے ہیں. ادرکہ الحج، اور ان کو حج ادراک ہوا ہے، پکڑ لیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کو حج کرنا تھا، حج فرض ہوا تھا. وہو لا یستمسک علی الراحلہ، اور وہ جو ہے راحلہ کا مطلب ہوتا ہے سواری. راحلہ کا مطلب سواری، سواری پر نہیں ٹکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یعنی اس لائق نہیں ہے کہ سواری پر بیٹھ سکیں، بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. افیجزئنی ان احج عنہ، کیا مجھ کو کافی ہے کہ میں ان کی جانب سے حج کروں؟ قال علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ارأیتی، کیا تو دیکھتی ہے، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے. یہ عام طور پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. ارائیتا کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم مجھے خبر دو، مجھے بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے، اس طرح کے الفاظ کے لیے. لو کان علی ابیک دین فقضیتہ، اگر ہو تیرے ابا کے اوپر قرضہ تو تو اس کو ادا کرے گی. تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیرے ابا پر کوئی قرضہ ہو تو ادا کرے؟ تو اس نے کہا، اما کان یجزئک، آپ نے یہ بھی فرمایا، کیا وہ کافی ہوتا تھا ان کو، یکفی کی، یعنی کیا تجھ کو کافی ہوتا تھا، کیا وہ تجھ کو کافی ہوتا تھا، یعنی وہ قرضہ تیرا ادا کرنا تجھ کو کافی ہے تیرے ابا کی جانب سے، تیرے ابا کی جانب سے. فقالت بلا، تو اس نے کہا کہ ہاں، اگر میرے ابا کے اوپر کوئی قرضہ ہوتا تو میں ادا کرتی تھی، اور میں اس کو کافی سمجھتی تھی کہ میرے ابا کی جانب سے وہ ادا ہو جائے گا. فقال علیہ السلام، فدین اللہ احق واولا، تو اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے اور زیادہ بہتر ہے. اولا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اولا کا مطلب زیادہ بہتر ہے، زیادہ حقدار. ان دونوں حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے، ان دونوں حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے. جب بول کے دو، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جو ہے قیاس کی اہمیت ہے. کہ معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے رائے سے جو فیصلہ کروں گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بہت اچھا ہے، تم نے صحیح کیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خثعمی خاتون سے یوں کہا کہ اگر تیرے ابا کے اوپر قرضہ ہو تو کیا کرتی تھی؟ نہیں کرتی، ادا کرتی تھی. جب ادا کرتی ہے تو اللہ کا قرضہ بھی زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی اس کو بھی ادا کر دو. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس فرمایا کہ اللہ کے حق کو بندوں کے حق کے برابر قرار دیا. سمجھ میں آئے نا سب؟ الحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فی الشیخ الفانی بالحقوق المالیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج کو ملحق کیا شیخ فانی کے حق میں حقوق مالیہ کے ساتھ، شیخ فانی کے حق میں حج کو حقوق مالیہ کے برابر اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ وہ اشارہ الی علت مؤثرۃ فی الجواز، اور اشارہ کیا ہے اس علت کی طرف جو جواز میں اثر ڈالنے والی ہو۔ تو علت کی اہمیت ہوتی ہے، علت کی اہمیت ہوتی ہے، اسی علت کی وجہ سے غیر منصوص علیہ مسئلے کو منصوص علیہ مسئلے پر قیاس کرتے ہیں۔ قیاس کا مطلب ہی ہے کہ علت جامعہ کی وجہ سے، علت جامعہ کی وجہ سے غیر منصوص علیہ مسئلے کو منصوص علیہ پر قیاس کر کے اس کے حکم لگاتے ہیں۔ وہ علت تلاش کرنا ہی اصل ہوتا ہے۔ وہی القضاء، اور وہ قضا ہے۔ یہاں پر علت کیا تھی؟ قضا، پورا کرنا۔ وہ بندے کا قرضہ تھا، پورا کرنا ہے، یہاں پر اللہ کا قرضہ ہے، پورا کرنا ہے۔ وہذا هو القیاس، اور یہی قیاس ہے، اور یہی قیاس ہے۔ وروا ابن الصباغ وهو من سادات اصحاب الشافعی، ابن صباغ نے روایت کیا، یہ امام شافعی کے بڑے اصحاب میں سے ہیں، سرداروں میں سے ہیں، اصحاب شافعی کے سرداروں میں سے ہیں۔ فی کتاب ہی المسمى بالشامل، اپنی کتاب میں جس کا نام شامل ہے، المسمى بالشامل، جس کا نام شامل رکھا گیا۔ کس سے روایت کیا؟ عن قیس بن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحابی ہیں حضرت قیس بن طلق بن علی سے روایت کرتے ہوئے۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کأنہ بدوی، گویا کہ وہ آدمی کہاں تھا؟ بدوی تھا، یعنی دیہاتی، بولو میاں، دیہاتی تھا۔ قال یا نبی اللہ ما ترى فی مس الرجل ذکرہ بعدما توضأ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے؟ ما ترى، کیا آپ دیکھتے ہیں، آدمی کے چھونے کے بارے میں اپنے ذکر کو بعد اس کے کہ اس نے وضو کیا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ آدمی وضو کرنے کے بعد اپنے ذکر کو چھو لے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، هل هو الا بضعة منه، نہیں ہے وہ مگر اس کا ایک ٹکڑا، اس کا ایک ٹکڑا، یعنی جسم کا ایک حصہ ہے، جیسے جسم کے دوسرے حصے ہیں، ران ہے، انگوٹھا ہے، پنڈلی ہے، ویسا ہی ذکر بھی ایک جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ وہذا هو القیاس، اور یہی قیاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں بیان فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے دیگر ٹکڑوں کا حکم ہے، اسی ٹکڑے کا بھی یہی حکم ہے، یعنی حصہ ہے بولے۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ وہذا هو القیاس، اور یہی قیاس ہے۔ تو قیاس کی تین روایتیں آ گئی ہیں۔ اور ایک وسئل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عمن تزوج امرأۃ، ابن مسعود سے پوچھا گیا اس آدمی کے، اس شخص کے بارے میں جو شادی کرے کسی عورت سے، جو شادی کرے کسی عورت سے، ولم یسمى لها مہرا، اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ وقد مات عنها زوجها، اور بے شک اس سے اس کا شوہر مر گیا، یعنی ایک عورت تھی، بولو ایک عورت تھی، اس کے شوہر نے اس سے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا، اور اس بعد میں اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اور کب ہوا؟ دخول سے پہلے پہلے ہی، دخول سے پہلے پہلے۔ ایسی کیفیت ہے عرفان میاں، ایک شخص سے، ایک خاتون سے، شخص کیسا کرتے، ایک خاتون سے نکاح کرے، مہر مقرر بھی نہیں کرے، نکاح میں اتنے خوش تھے کہ خوشی میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر گئے، دخول بھی نہیں ہوا، دخول بھی نہیں ہوا، کیا حکم ہے؟ فاستمهل شهرا، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے معلوم ہے؟ ایک مہینے کی مہلت دی۔ ثم قال، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اجتہد فیہ برأیی، میں اس میں اپنے رائے سے اجتہاد کرتا ہوں۔ فإن كان صوابا فمن اللہ، اگر وہ ٹھیک ہو تو اللہ کی جانب سے ہے۔ وإن كان خطأ فمن ابن ام عبد، اگر وہ غلطی ہے تو ام عبد کے بیٹے کی طرف ہے۔ ام عبد، ان کی اماں کا نام ام عبد تھا، ان کے بیٹے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود اپنے آپ کو ابن ام عبد بولتے تھے۔ فقال، انہوں نے کہا، ارا لہا مہر مثل نسائها، میرا خیال ہے اس کے لیے اس کی عورتوں کا مہر مثل ہے، یعنی ایسی خاتون کے لیے مہر مثل ہے۔ مہر مثل کب آتا ہے؟ مہر مثل آتا ہے جو قرآن مجید کے حکم کے مطابق اس عورت پر جس کو بغیر مہر کے ذکر کے نکاح ہوا ہے اور دخول ہو گیا، اور دخول ہو گیا، یہاں پہ دخول ہونے سے پہلے پہلے انہیں مر گئی نہیں، انہیں مر گیا، تو میرا کیا ہے؟ مہر مثل ہی دینا پڑتا ہے بولنا چاہتے ہیں، کیونکہ نکاح اپنے انتہا تک پہنچ گیا۔ وراثت میں سے اس کی جو جائیداد ہوتی ہے نا، پہلے قرض ادا کرتے نا، وہ قرض میں یہ مہر بھی ہے، وہ قرض میں لا وقص فیہا ولا شطط، نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان چیزوں کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ قیاس کے مستدلات بیان کیا گیا۔ قیاس دلیل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ قیاس کے دلیل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہ دلیلیں ذکر کی گئی۔